إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی اس المناک شہادت کے موقع پر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور خصوصاً امام زمانہ اجر اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت اقدس میں، اور ساتھ ہی ساتھ درود و سلام بھیجتے ہیں اس شخصیت پر کہ جس کے سبب ہم تک علوم اسلامی اور تعلیمات اسلامی ہم تک پہنچی۔ دنیا کے تمام علوم، فقہ ہو یا اصول، فلسفہ ہو یا کیمیا، ہر طرح کا علم جو ہم تک پہنچا وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی مرہون منت ہے۔ آپ کی ولادت 17 ربیع الاول سن 48 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت کے سلسلے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اذا ولد ابنی جعفر ابن محمد، کہ جب میرا وہ بیٹا پیدا ہو کہ جس کے والد کا نام محمد ہو تو سمیتہ الصادق، اس کا نام صادق رکھنا۔ آپ کی تربیت آپ کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام کے زیر سایہ گزری۔ آپ نے اپنے دادا کے زیر سایہ 12 سال گزارے اور ان کی سیرت کا مشاہدہ کیا کہ جو انبیاء کرام کے سیرت کی عکاسی کرتی تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ نے اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ اپنی زندگی کو گزارا، اور ان کے دروس کہ جو جامع نبوی میں لگتے تھے ان میں آپ شامل ہوتے تھے، اور امام کے نابغہ شاگردوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام سے بہت سے علوم کو حاصل کیا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا امامت حقہ کے دونوں دشمنوں خاندانوں یعنی بنی امیہ اور بنی عباس سے واسطہ پڑا۔ آپ نے اموی شوکت و جبروت اور عباسی شہنشاہیت کے قہر و غلبہ دونوں کو دیکھا، اموی خون آشامیوں کا بھی مشاہدہ کیا اور عباسی سپاکیوں کا بھی مشاہدہ کیا۔ آپ نے اموی عہد کی آخری ہسٹیاں بھی سنی اور ان کے اقتدار کو دم توڑتے ہوئے بھی دیکھا کہ کس طرح سے استبدادی تخت و تاج ٹھوکروں کا نشانہ بن گئے۔ سن 40 ہجری سے قائم اموی سلطنت اموی کا آخرکار چراغ گل ہوا اور جابر حکمران اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ ظالم حاکم اپنے جبر و استبداد کو ختم کر کے خود تو زمینی کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گئے، مگر اپنی چیرہ دستیوں کے بدلے اپنی نسلوں کو گروی رکھ گئے۔ کعبۃ اللہ کی تراجی اور مدینۃ الرسول کی تباہی اور امام مظلوم کا بے خطا، اسلامی آئین کی پامالی اور اسلامی قوانین کی توہین وغیرہ وہ شنیع باتیں تھیں کہ جو امت مسلمہ کے ضمیر کو لہجہ لہجہ جھنجھوڑ رہی تھی۔ دیر سے جلدی بہرحال امت کا ضمیر بیدار ہوا اور ان کی غیرت بیدار ہوئی، اور اس طریقے سے بیدار ہوئی کہ بنی امیہ کو سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں ملا، اور لوگوں نے پرانے مردے اکھاڑنے شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کی قبروں کو بھی کھدوا دیا گیا۔ اس موقع پر بنی عباس جنہوں نے موقع کی نزاکت سے فائدہ اٹھایا اور آل رسول کے نام پر یا لسارت الحسین کے نام کو ہوا دی، اموی ظلم اور تیزی سے بڑھ گیا۔ دونوں اموی اور عباسی انداز حکمرانی میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ جس طرح سے اموی سلطنت میں اہل بیت علیہ السلام پر ظلم و جبر ہوتا تھا، اسی طرح عباسی حکومت پر بھی اہل بیت علیہ السلام پر ظلم ہونے لگا، اور اس میں اور ظلم و جور کا اضافہ ہو گیا۔ دونوں ادوار میں قانون کی بالادستی نام کی کوئی شے نہ تھی۔ حاکم کے حکم کو حرف آخر تسلیم کیا جاتا تھا۔ مفتیان دین اور قاضیان شرع اپنی عزت و ناموس اور اپنی جان کا تحفظ اس بات میں سمجھتے تھے کہ حاکم کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ اور
ان کے جذبات اور ان کے احساسات کے مطابق فتوے دیے جانے لگتے تھے۔ کوئی بھی معزز شہری یا عالم فاضل کوئی قید و بند اور ان پر ظلم کرنا یہ معمولی واقعات میں شمار ہوتا تھا۔ ایسے دور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسند شریفہ پر بیٹھ کر علوم کو عروج بخشنا اور تعلیمات اسلامی کو ترویج دینا آسان کام نہ تھا۔ اسی لیے ائمہ علیہ السلام کے جن پر کڑی نگرانی رکھی جاتی تھی ان کو اس کا موقع نہیں ملا، لیکن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو وہ موقع فراہم ہوا، اس لیے کیونکہ بنی امیہ کہ جن کی حکومت جا رہی تھی وہ اپنی کرسی کو بچانے اور بنی عباس دونوں اپنی کرسی بچانے میں لگے تھے۔ اس درمیان امام جعفر صادق علیہ السلام کو موقع فراہم ہوا اور انہوں نے اسلامی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا۔ آپ کے علوم، آپ نے ہر طرح کے علوم نشر کیے اور مدینہ رسول میں ایک یونیورسٹی قائم کی جو اس دور میں علمی امور کو انجام دیتی تھی۔ آپ کی اس یونیورسٹی میں 4000 طلاب شریک ہوتے تھے۔ رفتہ رفتہ بہت سے قبائل اور حجاز، یثرب، کوفہ ہر طرف سے آپ کی یونیورسٹی میں لوگ آنے لگے، یہاں تک کہ قوم مقدس سے بھی لوگ آپ کی یونیورسٹی میں آتے اور علوم حاصل کرتے تھے۔ آپ نے دنیاوی علوم اور اسلامی علوم تک لوگوں کو نشر کیا اور ایسے ایسے شاگرد پیدا کیے کہ جن کو دنیا والے آج امام کے نام سے یاد کرتے ہیں، جنہیں آج لوگ پدر کیمیا، فادر آف کیمسٹری کہتے ہیں، جابر ابن حیان اور ان کے شاگرد ابان بن تغلب ہوں یا دوسرے شاگرد کہ جو آج لوگ انہیں امام کہتے ہیں، ایسے شاگرد امام نے پیدا کیے کہ جو آج تک مشہور ہیں۔ لیکن ظالم حکومت جن کو یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے سن 148 ہجری میں منصور دوانقی کے حکم پر امام کو زہر دے دیا اور امام کی شہادت باقی ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔